جب حضرت عباس بی بی سکینہ کے کہنے پر بی بی زینب اور امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر نہر فرات کی طرف بڑھے تو تاریخ نے لکھا ایسا شیر کی طرح حملہ کیا کہ فوج یزید کے سپاہی ہلنے لگے۔ ہزاروں کے لشکر کو چیر کے جب حضرت عباس نہر فرات تک پہنچے، پہلا قدم نہر فرات پر رکھ کر کہتے ہیں اے پانی تو یہاں مارا مارا پھرتا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں۔ جناب عباس کا رعب دیکھ کر پانی تڑپنے لگا، پانی اوپر ہونے لگا اور خیمے حسین کی طرف چلنے لگا۔ اتنے میں جناب عباس کے کانوں تک یہ آواز آتی ہے اے عباس، اس پانی کو حکم نہ دے کہ وہ حسین کے خیمے کی طرف رواں ہوں، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اللہ کے محبوب کے گھر سے دور رکھی جائیں تاکہ وہ سختی سہ کر بھی اللہ کے دین کو بچانے میں کامیاب ہو۔ اے عباس، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ جناب عباس جیسے ہی اپنے بابا کے لہجے کو محسوس کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اے میرے بابا، میں تو اپنے آقا کے بچوں کے لیے پانی لے جانے آیا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے اے عباس، جو تو پانی مشک میں بر رہا ہے یہ پانی رسول اللہ کے بچوں کی پیاس نہیں بجھائے گا۔ جیسے ہی تم لشکر کی طرف پلٹو گے تمہیں شہید کیا جائے گا۔ اس مشک کے پانی کو زمین پہ بہایا جائے گا اور آل نبی تیرے علم کو گرتے ہوئے دیکھ کر زار و قطار روئیں گے۔ جب یہ بات جناب عباس کے کانوں تک پہنچی تو اس وقت آپ پانی کو مشک میں بر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دونوں ہاتھ نہر فرات میں تھے۔ آپ نے اس وقت دعا مانگی اے میرے اللہ، میرے آقا زادی سکینہ سے پہلے ان ہاتھوں کو پانی لگا ہے، اب جب میرے آقا زادی یا میرے آقا میری لاش کو دیکھیں گے تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ یہ منظر وہ گھوڑا دیکھ رہا تھا جس پہ مولا غازی عباس علمدار نہر فرات تک آئے تھے۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا اور فرمایا اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، پانی پی لے۔ گھوڑا رو کے کہنے لگا اے میرے آقا، جیسے ہی نہر پہ آئے ہیں آپ نے ایک بوند نہیں پی، آپ میرے آقا ہیں، آپ سے پہلے میں پانی کیسے پیوں؟ مجھ سے پہلے آپ پانی پئیں پھر میں پیوں گا۔ گھوڑے نے جیسے ہی یہ کہا جناب عباس نے بی بی سکینہ کی خیمے کی طرف منہ کیا اور فرمایا اے میرے گھوڑے، جب تو آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا تو میرے آقا حسین 3 دن سے پیاسا اور ان کے بچے پیاسے ہیں تو میں کیسے پانی پیوں؟ اور اس کے بعد آپ مشک کو لے کر خیام کی طرف آ رہے تھے تو فوج یزید میں آواز اٹھتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن حسین کے خیموں تک پانی نہیں جانا چاہیے۔ جناب عباس خیموں کی طرف تیزی سے آ رہے تھے کہ ایک شخص درخت کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے حملہ کیا اور مولا عباس کا ایک بازو گر گیا۔ جناب عباس نے علم اور مشک کو دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، دوسرا آدمی بھی درخت کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے حملہ کیا اور جناب عباس کا دوسرا بازو بھی گر گیا۔ جناب عباس نے علم اور مشک کو منہ میں سنبھالا اور تیزی سے خیموں کی طرف آ رہے تھے کہ ظالم نے تیر چلائے اور وہ مولا عباس کی آنکھ میں آ لگا اور ایک تیر مشک میں آ لگا اور سارا پانی زمین پہ بہہ گیا۔ اور بھی تیر چلائے جو کہ جناب عباس کے جسم میں آ لگے اور اس کے بعد ایک ظالم نے تلوار سے مولا عباس کے سر پہ حملہ کیا اور مولا عباس گھوڑے سے گر گئے اور دور سے ہی بی بی سکینہ اور امام حسین کو سلام کیا۔